السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئک اسلامک کورس میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے حاضر ہوں کچھ نئے سوالوں کے ساتھ۔ اس وقت جو مولانا سے ہمارا سوال ہے وہ نکاح کو لے کر کے ہے کہ اسلام کے اندر نکاح کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور سب سے پہلا نکاح اسلام کے اندر کس کا ہوا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں مولانا سے، مولانا کیا فرماتے ہیں۔ جی عبدالقادر بھائی، چونکہ نکاح کے متعلق آپ سوال کر رہے ہیں، تو نکاح کی شروعات جو ہے وہ حضرت آدم اور ماں حوا سے شروع ہوئی۔ سب سے پہلا نکاح حضرت آدم علیہ السلام کا ہوا ماں حوا سے، پھر اسی کی ترتیب یہ چلی، اور ترتیب اس طریقے سے چلی چونکہ اس وقت انسانی نظام کو چلانا تھا، انسانیت کو بڑھانا تھا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق بنائی تھی، اس مخلوق کو آگے بڑھانا تھا، تو کوئی اور تو تھا ہی نہیں۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا تھی، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام یہ بنایا کہ ان کے جو اولاد ہوا کرتی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے اور ماں حوا کے جو اولاد ہوا کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ ترتیب بنائی کہ ان کو ہر بار جب حمل ہوتا تھا تو اس حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو چونکہ اس کا بھی ایک نظام یہ بنایا شرعی اعتبار سے، دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے تو دونوں سگے بھائی بہن ہوتے تھے، تو اس طریقے سے نظام یہ بنا کہ اگلے حمل سے جو بچہ پیدا ہوتے تھے اسی طریقے جڑوا پیدا ہوتے تھے، تو وہ جو پہلے بچے تھے ان میں سے ایک لڑکا، اور جو دوسرے دفعہ پیدا ہوتے تھے، دوسرے حمل سے پیدا ہوتے تھے، ان میں سے ایک لڑکی۔ اس طریقے سے نکاح کی ترتیب بنائی کہ پہلے بچے سے دوسری بچی کا، اور پہلے بچی سے دوسرے بچے کا، اس طریقے سے نکاح کا یہ نظام چلا، اور اسی طریقے سے یہ انسانیت بڑھتی چلی گئی۔ اور آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ جب حابیل اور قابیل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا تھا، کہ یہ اسی وجہ سے ہوا تھا کہ حابیل کے ساتھ میں جو لڑکی پیدا ہوئی تھی، وہ لڑکی بالمقابل جو بعد میں قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تو وہ زیادہ خوبصورت تھی، تو قابیل نے کہا کہ میں اسی سے نکاح کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے متعلق امتحان بھی لیا ان کا، اور امتحان میں حابیل پاس ہوئے، قابیل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی بھی قبول نہیں کی۔ تو اسی نظام کو وہ، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام یہ بنایا تھا کہ جو پہلے حمل سے جو بچے پیدا ہوں گے ان کا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے ان کے ساتھ نکاح ہوگا، لیکن قابیل اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ جو بچی میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے چونکہ وہ زیادہ خوبصورت تھی کہ میں اسی سے نکاح کروں گا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام چلایا شروع سے وہ اسی طریقے سے چلایا کہ نکاح کی شروعات یہیں سے ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے، پھر ان کی اولاد سے، کہ ایک حمل سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کے دوسرے سے ہوگی، اور دوسرے حمل سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ آگے کے لیے اس طریقے سے ترتیب چلی آئی، اور نکاح کا نظام یہاں سے شروع ہوا۔ اچھا مولانا، ایک سوال یہ ہے کہ اکثر ایک حدیث سنی جاتی ہے کہ نکاح کرنا آدھا دین ہے، یہ کئی جگہ حدیثوں کے اندر آیا ہے، تو اس حدیث سے متعلق علماء کیا فرماتے ہیں؟ جی عبدالقادر بھائی، یہ بھی ضروری سوال ہے۔ یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث مشکات المصابیح کے اندر بھی ہے، اور دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہے، جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا۔ جس شخص نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں جو ہمیں گناہ کی طرف مائل کرتی ہے، ایک شرمگاہ اور ایک پیٹ۔ کہ شرمگاہ کا نظام تو یہیں سے بدل جاتا ہے کہ جب ہم نکاح کر لیتے ہیں تو نکاح کے بعد ہمارے لیے وہ چیز حلال ہو جاتی ہے، تو ہم اس سے کیا ہے کہ اس گناہ سے تو بچ گئے، جو ہمارے شرمگاہ سے گناہ ہونے والا تھا ہم اس سے تو بچ گئے، لیکن جو آگے بچا پیٹ کا تعلق، وہ بھی ہمیں نظام بنانا چاہیے کہ ہم حلال طریقے سے کمائیں۔ آدھا دین اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ ہم جب آدھے گناہ سے، یعنی اس گناہ سے بچ گئے شرمگاہ کے، تو آدھا دین جو بچا وہ پیٹ کا، وہ حلال طریقے سے ہم کمائیں گے تو ہمارا دین مکمل ہو جائے گا اس طریقے سے، کیونکہ ساری چیزیں پیٹ کے ذریعے ہی چلتی ہیں۔ جو ہم حلال رزق کماتے ہیں یا دنیا کا جو بھی نظام چلتا ہے وہ سب اسی لیے تو ہو رہا ہے سب کچھ۔
تو اگر ہم حلال طریقے سے کمائیں گے اور اپنے اہل خانہ کو حلال طریقے سے اس کو کھلائیں گے تو وہ اس گناہ سے ہی بچ جائیں گے. تو آدھا دین یہ ہو گیا اور آدھا دین ہمارا جو شرمگاہ سے بچنے والا تھا وہ ہو گیا. تو اس طریقے سے یہ حدیث ہے کہ آدھا دین جو ہے وہ نکاح کرنا ہے. نکاح سے ہم شرمگاہ کے گناہ سے بچ گئے اور آگے حلال اگر کمائیں گے تو آدھا دین ہمارا یہ ہو جائے گا ہم ناجائز طریقے سے اور حرام طریقے سے بھی بچ گئے, یعنی حلال طریقہ ہم نے اختیار کر لیا. اسی لیے جو لوگ جن کے پاس سارے ذرائع ہیں حلال طریقے سے کمانے کے, تو اب ان کو چاہیے کہ وہ اپنے شرمگاہ کے گناہ سے بچے اور نکاح کرے اور اپنے دین کو مکمل کرے.